حياتي أنا نساها الهنا ودمعي حكى حروف العنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع ہے جو شخص اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے گا اس کا انجام. دوستو غور کیجئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہی ہماری زندگی کی راہیں ہیں. اگر ہم ان سے روگردانی کریں گے اور ان کے خلاف زندگی گزاریں گے تو ہمارا انجام یقیناً خراب ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے وارث کی میراث کاٹے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کی میراث بہشت یعنی جنت سے کاٹے گا. کتنی بڑی وعید ہے، ڈانٹ ہے اس شخص کے لیے جو اپنے وارث کو میراث سے محروم کرے. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن جنت کی وراثت سے محروم رکھے گا، یعنی نجات یافتہ لوگوں کے ساتھ اول مرتبہ میں جنت میں داخل نہیں کرے گا. آج کے دور میں جو لوگ شادی بیاہ کے موقع پر اپنی لڑکی کو خلاف سنت ہزاروں اور لاکھوں روپیوں کا جہیز اور فرنیچر دیتے ہیں، جس کا مقصد محض نمود و نمائش اور دکھلاوا ہے اور اسراف ہے، وہ اپنی اولاد کو خاص طور سے اپنی لڑکیوں کو زمین و جائیداد کی وراثت سے محروم کر دیتے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد نالائق بیٹے سب کچھ ہڑپ کر جاتے ہیں. اگر اس کی بہن شرع کے مطابق زمین تقسیم کرنے کو کہے تو اس پر برس پڑتے ہیں. توبہ توبہ. یاد رکھیں میرے دوستو، آخرت میں آپ سے یہ پوچھا نہ جائے گا کہ اپنی بیٹی کی شادی میں کتنے ہزار کتنے لاکھ کا فرنیچر دیا تھا. ہاں بے شک یہ سوال ضرور ہوگا کہ اپنی لڑکیوں کو جائیداد میں حصہ دیا تھا یا نہیں، اور اپنی بہنوں کو دیا تھا یا نہیں. غرض ان لوگوں سے ہماری عرض ہے، گزارش ہے، میں منت کرتا ہوں ان لوگوں کی کہ عقل کے ناخن لے اور سمجھ سے کام لے اور اس عظیم خسارے اور رسوائی کے سامنے رکھے، اس عظیم رسوائی کو سامنے رکھے جس کا ذکر اس حدیث پاک میں آیا ہے، اور اس سے عبرت حاصل کرے. اللہ پاک ہم کو ان احادیث پر عبرت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إلهي أتوب إليك أنا لجأت إليك وقلبي دنا، لجأت إليك وقلبي دنا، لجأت إليك وقلبي دنا.